وہ اے وضو ہے کہ جدو میں کلی کرنا ہاں میں دعا کرنا ہاں باری تعالیٰ جس طرح میں اپنے دہن کے اندر اپنے منہ میں پانی پایا ہے میرے گناہ میرا منہ جڑا ہے گناہ تو بری ہو گیا ہے گناہ جڑ گئے نے باری تعالیٰ اس سے طرح ہمیشہ میرے منہ پاک جدو میں ہاتھوں تے پانی پانا ہاں میں دعا کرنا ہاں یا اللہ بظاہر پانی پاک ہے پانی طاہر ہے پانی طیب ہے میرے ہاتھوں تے پانی جاندا ہے میں دعا کرنا ہاں باری تعالیٰ جس طرح پانی پاون نال میرے ہاتھ پاک ہو گئے نے باری تعالیٰ باطنی طور تے انہاں ہاتھاں نو ہمیشہ غلط کام تو معفو پھر میں دعا کرنا ہاں جب میں اپنے منہ تے پانی پانا ہاں اپنے چہرے تے میں دعا کرنا باری تعالیٰ بظاہر پانی دے نال میں صاف کر لیا ہے چہرے دے گناہ جڑ گئے نے تے باری تعالیٰ باطنی طور تے یا اللہ اے میرے چہرے نو ہمیشہ واسطے اس طرح دا کر دے کہ کسی غیر دے سامنے نہ جائے جدوں بھی جائے فرمان مصطفیٰ دے سامنے جائے جدوں بھی جائے تیرے لالیب کلام دے سامنے جائے جدوں بھی جائے اہل اللہ دے سامنے جائے جدوں بھی جائے کسی غیر مرم عورت سامنے نہ جائے جدوں میں بازو دینا ہاں دعا کرنا ہاں مولا بظاہر پانی نے صاف کر چھڑیا ہے لیکن اس بازو باطنی طور تے دعا کرنا ہاں باری تعالیٰ کسی غیر جڑا ہے جڑا غیر شریک کم ہے اون دے والی یا اللہ اے میرے بازو نو نہ انی میرے طاقت نہ ہوئے کہ میں غلط کام وچ انو استعمال سمجھ آ رہی ہے پھر دعا کر دیں مختصر کرا میں پانی دے اپنے پیر دھونا جو پیر دھونا دعا کرنا یا اللہ میرے پیر پاک تا ہو گئے نے میں پانی سٹیا ہے پانی خود پاک ہے جدو پیا نے پاک کر چھڑے نے لیکن باری تعالیٰ باطنی طور تے انہاں پیراں نو ایسا کر دے کہ پوری محفل دے اندر کبھی اٹھ کے نہ جان انشاءاللہ العزیز شب برات دی جو فضیلت ہے اس کے متعلق جناب والا توڑے گوشو گزار کیتا جائے گا کیونکہ اس مہینے اس ہفتے دے اندر انشاءاللہ تعالی اگے جڑی جمعرات جمعہ آ رہا ہے اور رات جڑی ہے شب برات دی تشریف لے آ رہی ہے تو عزیزان گرامی قدر اس رات دی بڑی فضیلت ہے جڑی شب برات دی رات ہے اس دی حوالے دے نال ہی آج دی انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو ہے اللہ تعالی پیارے محبوب دے صدقے عمل دی توفیق فرمائے اگر سانو کوئی سوال کردا ہے کہ شب برات دا ذکر کتے ہے قرآن پاک وچ اسی اس دے سوال دا جواب دے سکنے ہیں کہ پڑھ لے 25 سپارہ پڑھ لے سورۃ دخان پڑھ لے سورہ دخان پڑھ لے 25 پارہ پڑھ لے تینوں پتہ چل جائے گا قرآن دے ترجمے اور تفسیر تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے شب برات دا ذکر کس مقام تے کیتا ہے اور کیوں کیتا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق فرمائے تو آؤ عزیزان گرامی قدر قرآن پاک سماعت فرماؤ اس دے نال ہی انشاءاللہ روایتی انداز دے اندر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوئے گی حدیثاں توڑے سامنے انشاءاللہ تعالی پڑھیاں جان گیاں بعض ساڑھے کئی ساتھی نے جڑے شب برات بھی علاوہ اعلان گل کردے نے ممبراں تے بیٹھ کے گل کردے نے کہ شب برات دی کوئی فضیلت نہیں شب برات دی کوئی فضیلت نہیں ہے شب برات نو نہ منایا جائے کوئی فضیلت نہیں الحمدللہ عزیزان گرامی قدر انہوں نے کسی اپنے مرشد دا دوارہ ویکھے ہی نہیں انہوں نے قرآن پاک نو سمجھے ہی نہیں ہے جڑے ایک گل کردے نے کہ شب برات دی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی فضیلت نہیں ہے تو آؤ عزیزو دوستو دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں ساڑھیاں بھائیاں نو بھی شب برات دی جو فضیلت ہے اہمیت ہے اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق فرمائے آو عزیزان گرامی قدر میرے نال نال بول دے رہنا انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا قرآن پاک اللہ رب العزت نے 25 سپارہ ہے سورہ دخان پہلیاں آیتاں 4 توڑے گوشو گزار کرانگا میں نیاز اعلان فرما رہا ہے حامیم حروف مقطعات وچ ہے سمجھ آ رہی ہے اور حروف مقطعات جڑا ترجمہ ہے تمام علماء نے تمام محدثین نے تفسیراں لکھیاں نے حامیم
جس نو اسی لوہے قرآنی بھی کہا جاتا ہے، اور حروف مقطعات دے معنی دا کسے محدث نو پتہ نہیں ہے، کسے ملا نو پتہ نہیں ہے۔ اے اللہ اور اللہ دے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس نو اللہ جاندا ہے اور اس دا محبوب جاندا ہے۔ ہن کیاں ساڈے براواں نے یہ بھی گل کیتی ہے جناب والا کہ اللہ رب العزت نے اس دا راز اپنے یار نو بھی نہیں دتا۔ توجہ ہے نا؟ اس دا راز اپنے یار نو بھی نہیں دتا۔ میں ایک مثال دینا تانوں، ایک طالب ہوئے تے ایک مطلوب ہوئے، ایک محبوب ہوئے تے ایک محب ہوئے۔ جڑا طالب ہے وہ خط لکھدا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ طالب اپنے یار نو، اپنی محبوب نو خط لکھدا ہے، اپنی مطلوب نو خط لکھدا ہے۔ اے ہو ہی نہیں سکدا کہ ایسی گل لکھے جس دا علم اگے پڑھن والی مطلوب نو پتہ ہی نہ، اے ہو ہی نہیں سکدا۔ یارو خط ہی نہیں ہے جس دا علم اس دے محبوب نو نہیں ہے۔ اگر کوئی تواڈے وچوں لے لئیے، ظاہر کوئی لے لئیے، خط لکھدا ہے اپنے کسی محبوب واسطے تے او لکھے گا جڑا اس دی محبوب نو پتہ چل جائے گا کہ فلاں چیز میرے یار نے اے لکھی۔ اے ہو نہیں سکتا کہ او جناب والا ایسی چیز جناب والا لے آئے جس دا اس نو پتہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خط طالب کون ہے؟ خود خدا ہے۔ مطلوب کون ہے؟ اس دا محبوب ہے۔ تے طالب خط بھیجن والا ہے۔ اے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دے یار دے بارے اللہ تعالی او چیز بھیجے جس دا محبوب نو پتہ ہی نہیں، جس دا اندر یار نو علم نہ ہوئے۔ بعد لوگوں نے کیا ہے، حروف مقطعات دا علم مصطفیٰ نو نہیں ہے، اللہ نے اپنے تک رکھیا ہے۔ یار معراج والی رات جڑا رب خود اپنا آپ نہیں چھپا سکیا، اپنا آپ ہی آپ دے سامنے کر چڑیا ہے، او اینا حروف مقطعات دا جڑا علم ہے، حروف مقطعات دا جڑا معنی ہے، او اپنے تک او کیویں رکھ سکتا، اپنے تک او کیویں جناب والا رکھ سکتا ہے، اپنا آپ یار دے سامنے کر چھڑے۔ تے عاشق رسول کی کہ فرماندے نے اللہ نے پیارے محبوب نے اللہ نو ویکھیا، اللہ نے فرمایا پیارے یار پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے، پردے میں آ ماشاءاللہ، پردے میں آ تجھ سے، پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے کہ تو مجھ کو دیکھ لے اور میں تجھے دیکھ لوں۔ سونیا تو مینو ویکھ لویں میں تینوں ویکھ لواں، تے پھر حروف مقطعات جڑے نے عزیزو دوستو انہاں دا علم اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اپنے یار نو عطا کر سکدا۔ اس دے نال میں ترمذی شریف کتاب التفسیر دے اندر ایک حدیث پاک میں نوٹ کیتی ہے، جناب والا تواڈے گوشو گزار کر دیواں، انہاں لوگاں تک بھی انشاءاللہ تعالی جمعے دی ویڈیو جائے گی جڑے کہندے نے محمد مصطفیٰ علم نہیں جان دے۔ آؤ سماعت فرماؤ، ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، 1262 حدیث کا نمبر ہے، 1262 حدیث کا نمبر ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 498 اے تواڈے سامنے پئی ہے، 498 ہے۔ آؤ سماعت فرماؤ، میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمانے خوشبودار دے راوی کون نے؟ حضرت ابن عباس راوی نے۔ میرے آقا نے فرمایا، فرما قال اتانی ربی فی احسن صورت، میرے مصطفیٰ فرماندے نے معراج والی رات میرا رب میرے سامنے آیا، میرا رب بڑے ہی سونا ہے،
معراج والی رات میرا رب میرے سامنے آیا، ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، میرا رب بڑا ہی سونا ہے، اللہ رب العزت دے دیوانے ہو، محبوب دے دیوانے ہو۔ اگے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے رب نے مینوں فرمایا اے پیارے محبوب، فقال یا محمد فقلت ربی لبیک ربی وسعدیک، میرے محبوب نے فرمایا مولا میں حاضر ہاں تے بار بار حاضر ہاں۔ اللہ نے فرمایا فقال یا محمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی مولا میں حاضر ہاں، وسعدیک تے بار بار حاضر ہاں۔ اگے فرمایا اللہ رب العزت نے قال فیما یختصم الملأ الاعلی، اے پیارے محبوب اے تا دسو اے فرشتے جڑے جھگڑ رہے نے کسے وجہ تو، محبوبہ اے دسو کہ جھگڑا ان دے درمیان کی ہے، کس گل تو اے جھگڑ رہے نے؟ جڑے آدھے نے حروف مقطعات دا علم رب نے اپنے یار نو بھی نہیں دیتا۔ عزیزو دوستو سماعت فرماؤ، فرمایا محبوب تا دسو اے کیوں جگدے پے نے؟ اس وقت اللہ دے پیارے محبوب نے عرض کی تھی سونیا قلت ربی لا ادری، یا اللہ میں نہیں جاندا، یا اللہ ان حکمت ہے سو گے، یا اللہ میں نہیں جاندا۔ اگے فرمایا میرے پیارے محبوب نے فوضع یدہ بین کتفیا، کتفیا میرے آقا نے فرمایا اسی دوران اللہ رب العزت نے اپنا دستے قدرت میری کمر تے رکھیا، میں ٹھنڈک جڑی اس دی اپنی چھاتی وچ محسوس کر لئی، محسوس کر لئی۔ اگے فرمایا حتی وجدت بردہا بین صدییا، میں ان دی ٹھنڈک اپنی چھاتی دے اندر محسوس کر لئی، دستے قدرت رکھیا اللہ پاک نے، دستے قدرت رکھیا دوویں جناب والا شانوں کے درمیان اپنے کندھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگے میرے آقا نے فرمایا فقلت ما بین المشرق والمغرب، تے پھر میرے تے مشرق تے مغرب تک میں جان گیا، مشرق مغرب تک میں جان گیا۔ اگے فرمایا وفی روایتی، دوسری روایت دے اندر ہے ما فی السماوات وما فی الارض، جو کوئی آسماناں وچ ہے جو کوئی زمیناں وچ ہے میں محمد جان گیا، میں محمد جان گیا۔ اگے فی روایتی فتجلی کل شیء وعرفت، میرے آقا نے فرما دوسری روایت ہے فرما میرے تے ہر چیز روشن کر دیتی گئی، وعرفت میں جان گیا، میں انہوں پہچان گیا۔ وفی روایتی اگے فرمایا فقلت من کل شیء وبصرته، میرے آقا نے فرمایا پھر اللہ پاک نے ہر چیز دا علم مینوں عطا کر چھڑیا، میں نالے اپنی اکھاں دے نال وبصرت ویکھ بھی لیا، میں اپنی اکھاں دے نال ویکھ بھی لیا۔ اللہ رب العزت دے دیوانے محبوب دے پروانے سارے نبیاں نو معجزے دتے نے، لیکن جدو یار دی واری آئی فرما محبوبہ اعلی حضرت نے اس مقام تے کمال کیتا، کی فرما دے نے معجزے دیے انبیاء کو خدا نے، معجزے دیے انبیاء کو خدا نے، میرا کملی والا معجزہ بن کے آ، میرا مصطفیٰ کی بولو نعرہ مرحبا یا عینی شب برات مصطفیٰ، شب برات دی فضیلت آج الحمدللہ
پتا چل گیا حروف مقطعات دا علم ملا تیرے نظریے دے نزدیک تیرے علم دے نزدیک تو کہنا ہے کہ نبی نو بھی پتا نہیں ہے نبی تا فرما رہا ہے اللہ پاک نے میرے جدو کندیاں تے دستے قدرت رکھیا ہر چیز نو میں جان گیا ہر چیز نو میں جان گیا جو فرشتہ میں جھگڑا ہو گیا ہو رہے میں وہ بھی جان گیا دس دیتا کہ محبوب باری تعالیٰ اے او جھگڑا ہے اے کہہ رہے نے کہ او ایسا عمل جس دی وجہ تو بندے دے سارے گناہ جڑ جاندے نے جنت دا حقدار بن جاندے جنت دا حقدار بن جاندہ ہے اگر کوئی اونا سارے کماں میں ایک گل دس اشارہ تم دس دیواں جڑا بندہ راستے دے جا رہا ہے کوئی چیز تکلیف دے عطا دیندہ ہے وہ بھی ان دے سبب بھی اللہ گناہ معاف کر دیندہ انہوں جنت دا حقدار بنا چھڑا میں چھوٹی دی دس کے میں اشارہ دسیا کریمہ کا علیہ السلام دے دیوانیوں میں اگے جانا چاہنا اگے فرمایا حامیم اگے حامیم کوئی پڑھی ہے والکتاب المبین فرمایا یہ روشن مبین کتاب ہے روشن کتاب ہے والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فرما بے شک اساں اس رات دے اندر قرآن دا نزول فرمایا اس رات کی کتاب بولو قرآن پاک دا نزول فرمایا یعنی قرآن پاک نازل ہویا اچھا ہن ملا کہے گا کہ مولوی صاحب جناب والا کہہ رہا کہ اس رات قرآن پاک نازل ہویا تے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اون دا معنی کی بنیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر دا معنی کی بنیا اوتھے بھی قرآن نازل ہے تے ایتھے بھی ملا کہہ رہا بھی قرآن نازل ہے تے پھر قرآن پاک سانو سمجھاؤ نا تو عزیزان گرامی قدر سنو علماء محدث فرماتے نے قرآن پاک دا نزول ہے دو طرح دا کتنی طرح دا بولو دو طرح دا قرآن پاک دا نزول ہے ایک تقدیری ہے ایک حقیقی ہے سمجھ آ رہی ہے تقدیری وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ تو سارا علم فرشتوں کے حوالے کر دیا سارا علم فرشتہ دے حوالے کر چھڑیا اور حقیقی وہ ہے کہ جس طرح پیارے محبوب دی امت نو ضرورت پئی جا بجا جس مقام تے ضرورت پئی اس سے مقام تے جبرائیل حاضر ہوندا رہا تے او ابتدا جڑی نزول دی ہے او ہے لیلۃ القدر دی رات اور جڑی شب برات ہے اے او تقدیری قرآن نزول دی رات ہے سمجھ آ رہی ہے نا تقدیری نزول دی رات ہے تقدیری جو قرآن پاک دا نزول ہویا ہے لوح محفوظ تو آسمان اول تک اگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین بے شک محبوبہ اسی در سنان والے رحمتا من ربک انہو هو السمیع الفیہا یفرق کل امر حکیم پیارے محبوب اے او رات ہے جس دے اندر فرمایا کہ ہر جڑا حکمت والا کام ہے نا او تقسیم کیتا جاندہ ہے تقسیم کیتا جاندہ ہے ہر حکمت والا کام اگے فرما امرم من عندنا ساڈی طرف ہوئے سارا کچھ ہوتا ہے انا کنا مرسلین اسی ہیں یعنی ساڈی طرف ہر اچھا عمل جڑا تقسیم کیتا جاندہ ہے محبوبہ اسی بھیجنے ساڈے بندے ہوتا ہے اگے فرمایا رحمتا من ربک محبوبہ تیرے ربی رحمت تیرے دیوانے آتے ہوئے علماء فرما دینے تھے اللہ تعالیٰ بھی فرما دیتا رحمتا من عند اللہ اللہ دی طرف توجہ دی اللہ دی طرف رحمت ہوئے ایتے رحمتا من ربی کیوں فرمایا ہے فرمایا محبوبہ تیرے رب دی رحمت اندہ مانا تیرے رب دی رحمت فرمایا او ملا تینو سمجھ نہیں آئے گی فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ضرور ہے لیکن فرمایا اپنے یار دے جوڑا نے سمجھے کرتا ہے رحمتا من ربک جنہا کاف جنہا من ربک محبوبہ تیرے رب نے ایتے ذکر یار دا بھی آ گیا تیرے رب دی رحمت ہوندی ہے لیکن سونیا تیری وجہ تیری وجہ تو رحمت ہوندی ہے رحمتا من ربک انہو السمیع العلیم
بے شک وہ جاننے والا ہے ہر چیز دا. یہ 4 آیات بینات میں مختصر ترجمہ کیتا ہے. آؤ عزیزان گرامی قدر میرے محبوب دے دیوانیوں، اس رات دے اندر بڑی فضیلت ہے. علماء حقہ جڑے نے ماشاءاللہ انہوں نے ساڈے تک جناب والا جو کچھ جناب سانو عنایت فرمایا ہے سماعت فرماؤ. اس رات دے اندر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کر دیا نے سونیا حدیث پاک سماعت فرماؤ. مسند ابو یعلا کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 311 ہے. مسند ابو یعلا کے اندر حدیث پاک ہے. آپ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لجپالا، فرما دیا نے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان کلہ. آپ فرما دیا نے میرے محبوب نے شعبان دا مہینہ سارا ہی روزے رکھنا، روزے رکھتے سر کلہ، یہ سارا مہینہ. آپ فرما دیا نے مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرما دیا نے شعبان دا سارا مہینہ مصطفیٰ نے روزے رکھنے، روزے رکھنے. تے میں عرض کی تھی فقالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب شہور الیک ان یصوموا شعبان. محبوبہ سارے مہینے اللہ دے نے لیکن سونیا اے مہینہ جڑا شعبان دا مہینہ ہے اتنا تسی کیوں پیار کرتے ہو؟ احبو سونا کیوں محبت کرتے ہو؟ اس مہینے دے نال کیوں زیادہ پیار کرتے ہو؟ اگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اج ملا کہے گا کوئی نہیں، کوئی فضیلت نہیں شب برات دی. میرے پیارے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا ان اللہ یکتب فیہ، ان اللہ بے شک لکھیا جاندا ہے، یکتب فیہ اس دے اندر لکھیا جاندا ہے. فیہ دا معنی کی ہے اس رات دے اندر، یکتب دا معنی لکھنا. ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میتۃ تلک سنہ. فرمایا جنہاں نے اس مہینے اس سال چ مرنا ہوئے نا، ہاں جی اس سال تل کا سانا، اس سال جنہاں نے مرنا ہوئے میتا، جنہاں نے مرنا ہوئے انہاں دا لکھیا جاندا ہے کنی زندگی اس دی تے کنے سال اس نے جینا ہے. سال پورے دا جڑا بجٹ ہے سارا علم اللہ تعالی فرشتیاں دے سپرد کر دیندا ہے. او میں پوچھنا چاہنا تواڈے کولوں اج ملا کدے نبی جاندا کچھ نہیں ہے. کریم آقا دے دیوانے سنو اللہ تعالی سال دا پورا بجٹ پورا کنے حوالے کردا؟ بولو جن نے مرنا ہوئے، جن نے جینا ہوئے، جن کی روزی تھوڑی ہوئے، جن کی زیادہ ہوئے تو کنے حوالے کردا؟ اللہ تعالی فرشتیاں دے حوالے کردا. فرشتے جاندے نے کہ آئے سال شب برات گزر گئی ہے، آئندہ جڑی شب برات آن والی ہے اس رات تک جن نے مرنا ہے پورے سال دی معلومات جڑی ہے اللہ تعالی فرشتوں کے حوالے کر چھڑدا ہے. میں فریدی پوچھنا چاہنا ہاں اگر فرشتے جاندے نے کہ ان دے مقدر میں رزق کتنا لکھیا ہے، انہیں مرنا کدو ہے، اگلی شب برات دے آن تو پہلا تے مصطفیٰ دا علم دا کیا مقام ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کی مقام ہے. فرشتے کون نے؟ اس دے درد غلام نے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے درد غلام نے، خادم نے، خدمت گزار نے. اگر فرشتے جان دے نے کہ محمد بلشے کدو مرنا ہے، قاری عزیز کدو مرنا ہے، چاچے ولید کدو مرنا ہے، فرشتے جاندے نے. اللہ تعالیٰ خود کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ذمہ جنہی رات بجٹ دی آ رہی ہے رات یہ سارا علم اللہ تعالیٰ فرشتہ نے حوالے کر دیا. لے جی فرشتیو آج دی رات رجسٹر جڑے نامہ اعمال دے میں تواڈے حوالے کیتے نے، تواڈے تک اے لسٹاں آ گئیاں نے. فلاں بن فلاں دی زندگی کنی ہے، فلاں دا رزق کنا ہے، فلاں سارے فرشتے اللہ دے عطا کردہ جان دے نے. تے میرے مصطفیٰ دے علم دا کیا کیا سمجھ آ رہی ہے؟ شہید رابع صاحب سمجھ آئی؟
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے حضور نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ اس رات دے اندر جنہاں نے مرنا ہوے اس رات دے اندر لکھیا جاندا ہے پورے سال تلکا سنا فاحب میں اس چیز نو پسند کرنا ہاں ان جاتینی اجلی وانا صائم میں چیز نو پسند کرنا ہاں اس عمل نو محبوب رکھنا ہاں کہ جدو میرا اجل آئے میرا اجل پیش ہووے تے میں روزے دار ہوواں اس حدیث پاک نو مسند ابو یعلا نے نوٹ فرمایا ہے پتہ چل گیا اس مہینے میں روزے رکھنے میرے مصطفیٰ دی کی بولو سنت ہے سمجھ آ رہی ہے اس مہینے دے اندر لوگ کمن گے بھئی اور رات نو کوئی نہیں کتے بھی نہیں ہے پتہ چل گیا ہے نا ان اللہ یکتب علی کل نفس میتتن فرمایا جنہاں نے مرنا ہوئے اس رات کے تل کا سانہ لکھا جاندہ ہے ثابت ہو گیا جسے پاک تو کریم آقا دے دیوانے آؤ اس تو میں اگے جانا چاہنا ہاں اسی اس مقام پہ کہاں گے ساڑھے نبی دی زبان دنیا دا دے پیچھے نہیں لگاں گے جڑا کہے گا شب برات دی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی جناب والا فضیلت نہیں ہے انہاں کے سوال کراں گے تسی جدے مرضی جاؤ جس کھوہ وچ جاؤ سانو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی تا یہی کہاں گے ساڈے نبی دی زبان ساڈے مل کے بڑا کرو یار ساڈے نبی دی واسطے قرآن ساڈے نبی دی واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں آؤ عزیزان گرامی قدر نال اسی جناب والا ایک حدیث پاک تو نے گوشو گزار اگلی کرنے آئی ہیں حدیث پاک نسائی شریف اے توڑے سامنے پئی ہے دوسرے نمبر تے نسائی شریف حدیث پاک دا نمبر سماعت فرماؤ عزیزو دوستو 2361 یہ سبحان اللہ پڑھنی ہے 2361 لے جاؤ فریدی کرو اصل جنابے والا مال لے جاؤ او ملا نو دسو ملا مولویو جنہیں کہندے ہو شب برات کتھے نہیں ہے اے سنی پاگل نے او تسی انہاں کتاباں نو کبھی پڑھ کے پڑھ لیا کرو اے میرے پیو نے لکھیا نہیں ہے نا سیاستہ اودو ہی پوری ہوندی جدو نسائی وچ ہوئے اودو ہی پوری ہوندی جدو ابن ماجہ وچ ہوئے اودو ہی سیاستہ پوریاں ہوندیاں نے جدو ترمذی شریف وچ ایویں گل ہے کہ نہیں بھائی او کی گل ہے پریشان تھی پے ہو پریشان نہ ہو میں تینوں دسنا چاہنا ہاں کسے مولوی نظر نہ لگ شب برات منائی کر سمجھ آ رہی ہے او عزیزوں دوستوں نسائی شریف دی میں سیر کراندا جاواں حدیث کا نمبر جناب 2361 ہے اور راوی کون ہے حضرت اسامہ بن زید توجہ یاد میرے لئے کرو میری میں نظر نہ کرو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے آپ کہندے نہیں میرے آقا نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا لم اراکا تصوم شہرا من شہروئے ما تصوم من شعبان سونیا یہ تا دسو سارے مہینے اللہ دے نے سفر بھی مہینہ اللہ دا ہے سونیا سارے اسلامی جڑے مہینے نے سونیا اللہ دے نے لیکن رمضان تو بعد دے وچ تسی جس مہینے نو فضیلت دتی ہے روزے رکھ دے ہو سونیا اے مہینہ شعبان دا ہے اینو تسی کیوں فضیلت دتی ہے اس مہینے میں تسی زیادہ کیوں روزے رکھ دے ہو پوچھدا کون پیا ہے اسامہ بن زید کون پوچھدا پیا بولو او یاد کر کے جاؤ گلا سمجھ آ رہی ہے اسامہ بن زید پوچھ رہا ہے نسائی شریف ہے کریم آقا دے دیوانے کہ سونا سارے مہینے اللہ دے ہی ہیں لیکن رمضان تو بعد تسی شعبان دے رہے ہو فضیلت روزے رکھ دے ہو آخر وجہ کی ہے میرے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا سنو تے اپنے مقدرات ناز کرو
پچھلی حدیث پاک میں ثابت کیتا کہ جنہ مرنا ہوئے انہاں دا لکھا جاندا ہے. ایویں گل ہے کہ نہیں بھائی؟ جنہ مرنا ہوئے لکھا جاندا. میں پچھلی حدیث پاک ثابت کیتا ہے. اندے وچ سنو آپ فرماندے نے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلام اسامہ سن لے، اس مہینے دے اندر یغفل الناس عنہ، یغفل الناس عنہ، اس مہینے وچ میرے دیوانیاں دے جڑے نا اعمال او اٹھائے جاندے ہیں. یغفل الناس، میرے دیوانیاں دے اعمال جڑے نے اٹھائے جاندے نے عنہ. اے او مہینہ ہے جس دے ایک سائیڈ تے رجب ہے، دوسری سائیڈ تے رمضان ہے. ایک سائیڈ تے رجب ہے، دوسری سائیڈ تے رمضان ہے. فرما بین رجب و رمضان. رجب وہ مہینہ ہے جس دے اندر اس دا یار مہمان بنیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ 27 رجب نو معراج دی رات آئی. رجب دا مہینہ وہ ہے جن دے وچ اللہ دا محبوب مہمان بنیا، اور رمضان وہ ہے جن دے وچ اللہ دے محبوب دے دیوانے رب دے مہمان بنے. اللہ دے محبوب دے دیوانے، یعنی پتہ چل گیا رجب دے وچ امام محبوب علیہ السلام مہمان بنے اور رمضان وچ آپ دی امت بنی. درمیان اے مہینہ رجب شعبان دا ہے. اگے میرے آقا نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. فرمایا اے اسامہ ایک او مہینہ ہے جس دے اندر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں یرفع الناس، فرمایا لوگاں دے اعمال فیہ الاعمال الی رب العالمین، اللہ دی بارگاہ وچ اعمال پیش کیتے جاندے نے. یار اسی الحمدللہ سارے بالغ بیٹھے ہیں، اسی سوچئے کہ اس رات دے وچ جڑے اعمال پیش کیتے جاندے نے اسی انہاں نوں کیوں نہ ہوئے اسی گناہاں تو محفوظ ہو جائیے، اسی غلط کماں تو محفوظ ہو جائیے، تاکہ جڑے اعمال پیش ہونے نے اللہ دی بارگاہ وچ پچھلے سال دا رجسٹر بند ہو جانا. سمجھ آ رہی؟ اس رات نو پچھلے سال دا بجٹ بند ہو جانا ہے، بجٹ اگے بولے گا. اچھا دوسرے سال دے بارے لکھا جائے گا. اسی چاہنے ہیں اسی او عمل کریے پہلے صفحات جڑے نے او تعظیم مصطفیٰ دے اندر ہی بھرے جاؤں. رجسٹر دے پہلے صفحات جڑے نے انہاں میں تعظیم مصطفیٰ لکھی ہوئے، اطیع اللہ و اطیع الرسول لکھیا ہوئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے سونے دی تعظیم کرنی لکھی ہے. اگے فرمایا میرے آقا نے فرمایا پیارے اسامہ یہ او مہینہ ہے فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، میری امت دے اعمال اٹھائے جاندے نے. میں اے چاہنا ہاں کہ جو عملی جو میرے اعمال اٹھائے جان میں روزے دی حالت میں کیوں بولو روزے دی حالت چواں تے محبوب سارا نبیاں دا فرما رہا ہے امام میں روزے دی حالت چواں تے اون دے دیوانے کرے نے کوئی مسئلہ نہیں کیڑا مولوی تے ایویں گل کرتے ہیں. میرے بھائیو ساڈے واسطے لمحہ فکریہ ہے، ساڈے واسطے اے تنبیہ خبردار اس کیتا جا رہا ہے کہ اسی 5 وقت نماز پڑھی، ساڈے عمل ایسے ہون اللہ دی بارگاہ میں جدوں پیش ہون اللہ بھی راضی ہو جائے، اوندا یار بھی راضی ہو جائے، اوندا یار بھی راضی ہوئے کہ میرے دیوانیاں نے ایسے عمل کیتے نے. او فریدی جڑا منبر تے بیٹھ کے دستا ہائی ہو گیا ہے کہ اون دے دیوانیاں نے اس تے عمل کر لیا. میرے دیوانیوں محبوب دے پروانیوں اج ساڈے کول وقت ہے اسی اس نو فائدہ اٹھا
اسی بیٹھکاں تے بیٹھ کے وقت گزار ہی دینا بے ادریس صاحب ہیں الیاس صاحب بیٹھکاں تے بیٹھ کے وقت گزار ہی دینا کیوں نہ ہوئے کہ اسی جناب والا جتھے 2-2 گھنٹے کال سننی ہے یار 10 منٹ اللہ دے گل دے چھڑیے سنو میرے مصطفیٰ دا فرمان فرمایا کہ جدوں تسی جنت دی کیاریاں وچ گزرو نہ کچھ کھا پی لیا کرو توجہ ہے نا توجہ اچھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت دی کیاریاں کیڑیاں نے میرے آقا نے فرمایا جتھے ذکر ہو رہا ہوئے نا مسجد دے اندر او جنت دی کیاری ہے او تو کچھ کھا لیا کرو کوئی پھل کھا لیا کرو سونا پھل تو اوتھے ہوندے نہیں حضور نے فرمایا او ذکر ہی پھل او ذکر ہی ثمرات نے او پھل نے ایک تا جناب جتھے ذکر ہویا حدیث پاک تو ثابت ہو گیا جو ذکر ہویا او جنت ہے او جگہ کی بولو جنت ہے اگے فرمایا جیڑی اللہ دے گھر مسجد ہے نا اے جنت دا ٹکڑا ہے کی بولو جنت دا ٹکڑا ہے اللہ تعالیٰ قرب قیامت ہی فرمائے گا فرشتوں ساری زمین جڑی ہے اکو جی کر دے جڑیاں مسجدہ نے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اٹھا لو مسجدہ نو اٹھایا جائے گا اے جنت دی جڑی جنت ہے ان دا حصہ جڑا ہے جتھو اللہ نے عطا کیتا ہے اوند میں رکھا جائے اوند میں رکھا جائے گا پتہ چل گیا آج اسی 10,000 یا 5,000 روپیہ اسی جناب والا مسجد نو دینے ہیں تو ساڑھا ضائع نہیں ہوندہ اور دنیا ساری تباہ ہو جائے گی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر چیز فنا ہو جائے گی زمین فنا ہو جائے گی زمین ختم ہو جائے گی لیکن اے جڑی مسجدہ نے اے رب دی جنت جس پہنچ جائے توڑا آج دا 1000 روپیہ دیتا ہے توڑا 500 دیتا ہویا اے کتے پہنچ جائے گا بولو اے توڑا جنت وچ پہنچ جائے گا اے توڑا ضائع نہیں ہوئے گا پتہ چل گیا کہ اسی ڈبل جنت جی بیٹھے ہیں عزیز و دوستو سانو او عمل کرنا چاہیے ہے جس میں اللہ اللہ رسول راضی ہو جائے اور شب برات کے حوالے نہ میں تیسری دن سے پاک تھوڑے کو شکرگزار کر رہا ہوں اس سے پہلا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی یاد سانو پڑھنا چاہیے ہے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر مل کے ذوق پیدا کرو بے خبر ماشاءاللہ پڑھو بے خبر غافل نہ بن ٹھکانہ یاد کر عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر کی فرماندے نے شیطان تیرا اصلی دشمن ذرا ہوش کر ذرا ہوش کر اے نوجوان شیطان تیرا اصلی دشمن ہے ان الشیطان لکم عدو مبین کھلم کھلا انسان دا انسان کی ہے دشمن ہے شیطان تیرا اصلی دشمن ذرا ہوش کر ذرا ہوش کر اگر کی فرما دینے نہیں تے اماں نہیں تے اماں حوا تے ابا آدم دادا نہ یاد کر سمجھ جاؤ اس گل میں نہیں تے اما حوا تے ابا آدم دا دانا ولا تقربا هذه الشجرہ اس دانے نو یاد کر لے اگر تینوں پھر بھی نہیں پتا چلتا تھا ذرا ہوش کر لے
آؤ عزیزان گرامی قدر اعتدال میں حدیث پاک سماعت فرماؤ کریم آقا دا فرمان ابن ماجہ چ موجود ہے کیڑی بولو ابن ماجہ چ موجود ہے میرے مصطفیٰ دا فرمان 1746 حدیث پاک دا نمبر ہے راوی کون ہے علی والے بیٹھے ہیں سبحان اللہ بن حضرت علی پاک خود راوی نے سمجھ آ رہی حضرت علی پاک فرمان دے عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان فصوموا ليلها فقوموا ليلها وصوموا نهارا فإن الله ينزل فيها بغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول على من مستغفر لي فأغفره على من مسترزق فأرزقه على مبتلى فأعافى فيه على كذا على كذا على كذا حتى يطلع الفجر او کما قال میرے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا علی پاک راوی نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ حضور نے فرمایا کہ جدو اذا کانا لیلۃ النصف من شعبان جدو شعبان دی 15ویں رات آ جائے کتنی بولو جڑی اگے آ رہی ہے الحمدللہ شب برات جدو رات 15ویں آ جائے فرمایا فقوموا لیلها قیام گزارا کرو راتاں نو کی کرو قیام گزارا کرو نوافل پڑھے کرو ذکر کیتا کرو اللہ دی بارگاہ میں لمیاں لمیاں رکعتاں پڑھیا کرو اس رات دے اندر 100 رکعت بھی ہے جڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیا ہے اور سانو بھی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور اس تو علاوہ اور بھی نوافل ہیں اگے فرمایا وصوموا نہارا فرمایا رات نو قیام کرو دن نو کی کرو بولو 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 شک نہیں گل ہے حدیث پاک سامنے پئی ابن ماجہ پئی دن نو روزہ رکھو رات نو قیام کرو اگے فرمایا لوگو سن لو پورے سال دے اندر تہجد دا وقت ہوے اللہ دی رحمت دے دروازے کھلے میں بقیہ سال دی گل کیتی ہے میں اس رات دی گل نہیں کر رہا بقیہ سال سارا سال رحمت دی رب دی رحمت پچھی راتی پکار کے فرماؤندی ہے اٹھ بو رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو جا تہجد دا ٹائم فرمایا جدو اے رات ہوندی ہے نا 15ویں رات شعبان دی ہوندی اگے فرمایا فإن الله ينزل فيها بغروب الشمس إلى سماء الدنيا میرے آقا نے فرمایا ویسے تو سارا سال پچھلی رات نو پکارا جاندہ ہے لیکن جدو اے رات ہوندی ہے بغروب الشمس الى سماء الدنیا فرمایا غروب آفتاب جدو جاندہ ہے غروب آفتاب دا وقت ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ دی 300 رحمت دروازے کھل جاندے حضور غوث اعظم حضور غوث اعظم لکھن والے نے اے غنیت الطالبین تھوڑے سامنے پہ الحمدللہ 346 صفحہ نمبر ہے ان اس بات موجود ہے میرے آقا دا فرمان راوی کون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نے فرمایا 300 دروازہ اس رات شام دے وقت ہی کھل جاندا ہے اور آ کے کہن والا جبرائیل عرض کرتا ہے سونیا اپنا سر انور اٹھاؤ نا میں ان 2 کتابوں دا حوالے نال لے کے یہ گل کمپلیٹ کر رہے ہیں مکمل کر رہے ہیں ابن ماجہ اور غنیت الطالبین دو میں فرما محبوبہ اپنا سر انور اٹھاؤ نا جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور اٹھایا 300 رحمت دے دروازے کھلے نسرات اور جبرائیل عرض کرتا ہے سونے محبوبہ اللہ پاک تے سارے امتیاں دی بخشش فرمائے گا سوائے او بندے جڑے سود خور نے او بندہ جڑا کثرت نال زنا کردا ہے او بندہ جڑا چغل خور ہے او بندہ جڑا اپنے والدین دا نافرمان ہے محبوبہ انہاں دے بارے اللہ تعالیٰ فرما رہے جدو تک وہ توبہ نہیں نہ کرن گے میں انہاں نو معاف نہیں کراں گا اس رات دے اندر بھی
بجٹ بول رہا ہوئے جن دے بارے بول رہا ہوئے او ستا ہوئے تو پھر کی نام ملنا لبنا کچھ نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا کہ اس رات کے اندر محبوبہ اللہ تعالیٰ سارا نو بخشے گا مگر جنہیں او نے جنہیں والدین دے نافرمان نے سودی نے سودی کاروبار کردے نے محبوبہ جنہیں زنا کردے نے کسرت نال محبوبہ انہاں نو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اس رات کے اندر بھی. جدو رات دا جنابے والا چوتھا حصہ رہندا ہوندا ہے غنیت الطالبین تواڈے سامنے پرانا چھاپا میں لیندا ہے اور اکثر لوگ آندے نے کہ حضور غوث اعظم لکھی ہوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جڑا پرانا چھاپا ہے وہ تواڈے سامنے کریم آقا دے دیوانے ہو جدو رات دا چوتھا حصہ رہ جاندا ہے جبرائیل پھر ہوندا ہے سونیا پھر سر انہاں اٹھاؤ اٹھاؤ سر انور. میرے آقا نے جدو اٹھایا نا جبرائیل عرض کرتا ہے سونیا ویکھو اللہ دی جنت دے دروازے کھلے. جنت دے دروازے بولو جنت دے دروازے بولو کھلے اور ایک دروازے تے پہلے دروازے تے منادی ندا کر رہا ہے کہ سونیا جن نے ان دے واسطے خوشخبری ہے جن نے اس رات نو رکوع کیتا ہے. جنت دے پہلے دروازے تے منادی ندا کر رہا ہے سونیا ان دے واسطے بڑی خوشخبری ہے خوشی ہے جن نے رکوع کیتا ہے. دوسرے دروازے تے منادی ندا کر رہا ہے سونیا ان دے واسطے خوشی ہے جن نے محبوبہ رکوع تو کھڑیا ہو کے قوما کیتا ہے. سونیا تیسرے دروازے تے منادی ندا کر رہا ہے جن نے سجدہ پہلا کیتا ہے اللہ دی بارگاہ وچ رب نو الہ من کے سبحان ربی الاعلی پڑھیا ہے ان دے واسطے بھی خوشخبری ہے. محبوبہ جنت دے چوتھے دروازے تے منادی ندا کر رہا ہے سونیا جن نے جلسہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان دے واسطے بھی خوشخبری ہے ان دے گناہ میں معاف کر چھڑے نے. جناب وہ پنجویں دروازے تے منادی ندا کر رہا ہے سونیا جڑے رل کے بیٹھن والے نے ذکر اس رات دے اندر میرا ذکر کر رہے نے جو جو میری بارگاہ وچوں منگن گے سونیا مینوں اپنی عزت دی قسم ہے میں سارے دی جوڑیاں بھر دیواں گا میں سارے دی جوڑیاں بھر دیواں گا. اگے فرمایا ساتویں آٹھویں جنت دے دروازہ تے بولا جا رہا ہے منادی ندا کر رہا ہے کہ سونیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جو آسا لے کے آئے نے جو جو آسا لے کے آئے نے غنیت الطالبین جو جو آسا لے کے آئے نے محبوبہ کسے نو میں خالی نہیں موڑا میں اپنے فرشتوں میں فخر کر رہا ہاں. فرشتوں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً جب میں فرمایا کہ فرشتوں میں زمین تے اپنا نائب بنا رہا ہاں تو تسی عرض کی مولا جڑا فساد برپا کرے گا اس کو خون روزی کرے گا سونیا زمین تے جا کے فساد ہوئے گا. لیکن اللہ نے فرمایا انی علم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جانتے. شیطان نے وعدہ کیتا سورہ اعراف وچ 8ویں سپارے میں ذکر آ رہا ہے اللہ دی بارگاہ وچ باری تعالی جڑے تیرے ہون گے نا انہاں نوں میں اپنے راہ تے لاواں گا تیرے ہون گے میں اپنے راہ تے لاواں گا. اللہ نے فرمایا جڑے میرے ہون گے وہ تیرے اکھ نہیں لگن گے. اللہ دی بارگاہ باری تعالیٰ میرے 4 راستے میں چواں سائڈاں تو گھیراں گا سجی سائڈ ہوئے گی کھبی سائڈ ہوئے سامنے پچھوں میں گھیراں گا. اللہ نے فرمایا جیڑا تیرے کنٹرول وچ آ جائے گا نا پھر بھی میری بارگاہ وچ سجدے میں سر رکھ کے توبہ کرے گا میں معاف کر دیواں گا. تیرے 4 سائڈاں نے میریاں 2 سائڈاں جو مرضی کر لے باری تعالیٰ 4 سائڈاں میریاں نے 2 تیریاں نے. اللہ نے فرمایا اے شیطان سن لے 2 سائڈاں ایسیاں نے جڑیاں تیرے علم میں رکھی نہیں نے. فرمایا اے شیطان پہلی سائڈ ہے کہ لے زمین ہے جب میرا بندہ تیرا دھکاریا ہویا جب میری بارگاہ وچ سجدے میں سر رکھے گا مینوں اپنی عزت کی قسم ہے میں انہیں ساری غلطیاں معاف کر دینا. جدو سر سجدے میں رکھے گا میں ساری غلطیاں معاف کر دینا گا. پھر فرمایا شیطانہ سن لے اتنی سائڈ بھی میری ہے جدو میرا بندہ مینوں الہ تسلیم کر کے میری بارگاہ وچ و الہکم الہ واحد دعا کرے گا اے شیطانہ خبیثہ نکل جا میں رب ہو کے اعلان کر رہا میں اے نہیں دیکھاں گا 80 سال دے گناہ نے میں اے نہیں
100 سال دے گناہ نے مینوں اپنی عزت دی قسم ساری زندگی دے فاولائک یبدل اللہ سیئات حسنا 19 پارہ سورۃ فرقان اللہ نے فرمایا میں سارے گناہ معاف کر دوں لا جو مرضی کر لے میں ایک رات ایسی دیواں گا محبوب نو محبوب دی امت نو کہ سارا سال نہیں ہون گے تے اس سال رات وچ جڑا بھی میری بارگاہ وچ آ گیا میں خالی جھولی نہیں ہٹاؤں گا پھر فرمایا محبوبا جن دے چٹے وال ہون جدو میری بارگاہ میں دعا کرے سونے مینوں شرم ہوندی حیا ہوندی ہے کہ اون دے اٹھ ہاتھ خالی لوٹ اون دے اٹھے ہاتھ خالی لوٹ جان محبوبہ میں اون دی جھولی بھی بھر دیواں گا آؤ کریم آقا علیہ السلام تو سلام دے دیوانے ہوں اس دن نال میں حدیث پاک رپورٹ کی تھی آؤ سماعت فرماؤ ترمذی شریف حدیث پاک دا نمبر سماعت فرماؤ 318 بولو کی ہے آئے توڑے سامنے جناب والا ترمذی شریف 2 میں گلاں پیاں نے 318 حدیث کا نمبر ہے راوی کون حضرات عروہ ان عروہ ان عائشہ صدیقہ حضرت عروہ آپ راوی نے پھر اس تو بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ راوی نے میرے کریم آقا دے دیوانے وا فرمانیاں نے فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلا فرمانیاں نے اس رات نو میرے حجرے انور دے اندر میرے مصطفیٰ دی باری ہے میرے مصطفیٰ نے میرے حجرے وچ آرام کرنا ہے میرے کریم آقا نے استراحت فرمانی ہے میرے مصطفیٰ نے میرے حجرے میں تشریف لے آنی ہے جدوں میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے میرے آقا دی بارگاہ وچ آپ جناب والا آرام بیاں کر دیا نے میریاں کی نے میرے مصطفیٰ موجود نے پھر آرام کرنیا شروع کر دیتا پھر فرمانیاں نے رات دا ادھی رات چھا گئی ہے فرمانیاں نے اندھیرا گھٹا پہ میں کی نہیں میرے مصطفیٰ میرے بسترے تے موجود نہیں نے موجود نہیں نے تے پھر میں کیتا فخرجتو میں نکل پئی فخرجتو میں نکل پئی فاذا ہوا بالبقیع میں نکل پئی تلاش کر دی کہ میرے مصطفیٰ کتھے گئے نے تلاش کر دی میں پھر کتھے پہنچیاں فاذا ہوا بالبقیع جنت البقیع وچ پہنچ گئیاں اج ملا کہے گا جنت قبرستان وچ نہ جاؤ تہاڈا کوئی کام نہیں قبرستان جاندا اے سنت مصطفیٰ قبرستان جانا قبرستان والے واسطے دعا کرنی میرے مصطفیٰ دی سنت ہے لوگ کہن گے جی مزاراں تے عورتاں کی کر دیاں نے ہیں عورتاں اما عائشہ صدیقہ گئیاں نے پردے وچ گئیاں پردے وچ جا سکدیاں نے عورتاں سمجھ آ رہی ہے اس کے اندر ایک مسئلہ ذہن تے آ گیا بخاری شریف متفق حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم آقا دا مزار انور آپ دے نال ساتھ کون ہے حضرت ابو بکر صدیق اما عائشہ صدیقہ تشریف لے اوندیاں رہیاں میرے مصطفیٰ زہری وصال ہویا آپ تشریف لے اوندیاں پردہ نہیں کی تشریف لے اوندیاں کیونکہ میرا سرتاج جدو آپ ادے ابا حضور دا وصال ہویا آپ دا مزار نال بنیا آپ آندیاں رہی پردہ نہیں کیتا کیوں اج ملا نو ایک گل کرو گے تو ان دی عقل دی کھڑکیاں کھل جان سمجھ آ رہی ہے جڑے کہندے نبی مٹی میں مل کر مر کے مل گیا ہے نعوذ باللہ نکلے کفر میں باشد کریم آقا دے دیوانے آپ آندیاں رہیاں پردہ نہیں کیتا جدو حضرت عمر فاروق دا وصال ہویا آپ آئیاں نے پردہ کر کے آئیاں پردہ کر کے آئیاں نے ساڑیاں دیاں ساڑیاں مانا ایک کتنے ویڈیو انسرا جائے گی کریم آقا دے دیوانے ساڑیاں دیاں سن رہی ہیں گھراں وچ جدوں بھی قبرستان جان پردہ کر کے جان سمجھ آ رہی ہے عورت کا دوسرا معنی کی ہے پردہ ہے پردہ کر کے جائے پوچھا گیا اما عائشہ صدیقہ کو کہ تسی پہلے آندیاں رہیاں پردہ نہیں کیتا آپ فرماندیاں نے میرا سرتاج دا زہری وصال ہویا پردہ نہیں کیتا میرے ابا حضور دا وصال ہوا پردہ نہیں کیتا حضرت عمر فاروق دا وصال ہویا ہے او غیر میں پردہ کرنا سمجھ آ رہی ہے ایتھے تک میں اشارہ دیتا ہے ساڑیاں دیاں بیان جان قبرستان لیکن پردہ کر کے جانا
کریم آقا دیوانے وا فرمانے فخرجت میں پھر نکل پئیاں نکلدی تلاش کرنی ہے پھر میں فوجدا ہوا بالبقی جنت بقی پہنچ گئیاں قبرستان وچ میں ویکھیا کی ہے میرے مصطفیٰ رب دی بارگاہ دے اندر حاضر نے دعا کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ نے جدو ویکھیا عائشہ صدیقہ آ گئیاں نے حضور نے فرمایا فقال کنتی تخافین ان یحف اللہ الیک ورسول اے گل نو سمجھنا آیا کون ہے قبرستان اللہ دا محبوب آیا اللہ دا محبوب آیا ہے یہ پتا چلتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کوئی فرق نہیں میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ کیا تم سمجھیا ہے کہ تیرے نال اللہ اور اللہ دا رسول حق دے اندر حق تلفی کریں گے میرے آقا اپنے واسطے بھی فرما سکتے سن میرے آقا اپنے واسطے بھی کیا محمد تیرے حق تلفی کرے گا تیرے نال نہیں بلکہ فرمایا اللہ اور اس دا رسول اللہ اور اس دا رسول تیرا حق تلفی کرے گا پتا چل گیا حضور دا عمل خود خدا دا عمل ہے سمجھ آ رہی اگے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تخافین علیکہ اللہ ورسول اگے فرمایا قلت یا رسول اللہ آپ فرمانیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھیا محبوبہ کہ میں سمجھا زننت الیکا عقیقا بعد نسائکا سونا میں سمجھیا کہ تسی اور کسی اپنی رفیق حیات دے اپنی اور کسی بیوی دے حجرے مبارک تشریف لے کے ہوئے میں یہ سمجھیا پتا چلتا ہے جناب والا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کس نظریے سے تشریف لے اور میرے مصطفیٰ وہ بھی جان گئے فرمایا عائشہ سمجھ لیں اللہ اور اللہ رسول تو نہ حق تلفی نہیں کرنا اگے فرمایا میرے مصطفیٰ نے اے عائشہ سن لے یہ او رات ہے قالا فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی فرمایا ینزل لیلۃ النصف فرمایا یہ رات او ہے شبان نصف رات 15ویں رات شبان دی یہ او رات ہے جس دے اندر اللہ پاک دی اپنی شان شان دے لے کر الى السماء دنیا آسمان دنیا تے نزول فرماؤں ہے اللہ جان تو پاک ہے آن تو پاک ہے یہ نہ کہنا اللہ چل کے آیا ہے اللہ اپنی شان دے جس طرح میں عرض کیتی آئی نا کہ جناب والا فقان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا سمجھ آ رہی ہے سورہ نجم اجماع ہے عرض کیتی آئی کہ محبوب اگے ہوئے پھر خود خدا اگے ہویا پھر پوچھا جائے بھی کنا قریب ہوئے سمجھ آ گئی ایتھے قرآن او ادنا تے چپ ہے قرآن پاک اپنے جنابوں لگے چپ ہے کیوں کہ تینوں کی اللہ اپنی شان دے لائق قریب ہو گئے پھر مصطفیٰ قریب ہو گئے پھر جناب والا قاب قوسین جس طرح جناب والا دو کماموں کا فیصلہ ہے اتنا قریب ہو گئے اس واسطے میں اشارہ دیتا ہے اللہ جان تو پاک ہے آن تو پاک ہے فرمایا اے عائشہ صدیقہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی شان دے لے بالکل آسمان دنیا کے قریب ہو گیا اور نال پکارا جا رہا ہے کی پکارا جا رہا ہے فَيَغْفِرُوا لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَهْدِ غَمَدٍ قَلْبٍ فرما آیا عائشہ صدیقہ اللہ رب العزت اس رات نو کثرت نال بخشش کرتا ہے مغفور فرماوندا ہے کنا لوگاں دی فرمایا میرے امتیاں دی تعداد کتنی فرمایا ایک قبیلہ ہے سمجھ آ رہی بنو قلب قبیلہ اس مقام تے ایک قبیلہ یعنی بکریاں کثیر تعداد ہے سمجھ آ رہی ہے دور دور تک شہرت آئی اس قبیلے دی بکریاں بہت زیادہ نے میرے آقا نے فرمایا جنیاں بکریاں اس قبیلے دیاں نے حضور نے فرمایا جنہیں بال نے انہاں دے مطابق اللہ تعالی میرے امتیاں دی بخشش کر دیندا ہے
تے پھر اس رات نو بار بار رب دی رحمت الا قضا الا قضا الا قضا ہے کوئی منگن والا ہے کوئی منگن والا بخشش طلب کرے ہے کوئی منگن والا رزق طلب کرے او الا مبتلا ہے کو کسے جناب والا مسئلے مبتلا ان دی پریشانی دور کیتی جائے کریم آقا دے دیوانوں یہ رات بڑی بخشش والی رات آ رہی ہے بڑی عظمت شانہ والی رات آ رہی ہے اینڈ تے میں گل کراں گلاں تے 4-5 ہور بھی لیکن اینڈ تے میرے کو ٹائم نہیں عزیزان گرامی قدر نزہت المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری علیہ السلام فرماتے نے پہلی جلد کے اندر اس رات کے اندر بندہ جڑا 2 نفل پڑھ لیندا ہے اس نو جناب والا 400 سال دی عبادت دا ثواب مل جاندا ہے 400 سال دی عبادت دا ثواب کس طرح ملدا ہے حوالہ میں دے چکے ہیں سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جا رہے ہیں سامنے کی ویکھیا آپ سامنے کے پتھر ہے پہاڑ گزر رہے ہیں پتھر بڑا حسین و جمیل ہے آپ ویندے رہ گئے باری تعالیٰ کتنا پیارا پتھر ہے چاروں سائڈوں دیا گول نے باری تعالیٰ کتنا پیارا پتھر ہے اللہ نے فرمایا اے پیارے عیسیٰ میں اس کی زیادہ تو کوئی معجزہ نہ دکھاواں عجیب منظر نہ دکھاواں اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا دکھا دے اللہ نے فرمایا اپنا آسا مارو آسا اتھے لگے چشمے جاری ہو جان اتھے آسا لگے پتھر پھٹ جان او آسا شفاعت او آسا ہوئے گناہگار امتیاں دے سارے گناہ معاف ہو جان عزیزو دوستو آپ نے آسا جدو چھوٹا ماریا وہ پتھر پھٹ گیا وچوں ایک بابا جی نظر آ نکلے نے بزرگ نے سفید انہاں دے سے نکلے نے انہاں دے ہاتھ وچ سکڑی انگوراں دی سبز انگور لگے ہوئے نے آپ نے فرمایا بابا جی تانوں کتنا عرصہ ایتھے ہو گیا ہے تے تس تہاڈی خوراک کی ہے کہ میری خوراک جنوں رب دے پتھراں وچ بھی روزی اللہ دے چھڈ بندہ روزی پیچھے کدی پریشان نہ ہوئے سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ اسی حضور تو دیوانے ہیں توکلت علی اللہ فهو حسبہ جڑا بندہ اللہ توکل رکھتا ہے اللہ پاک کو آسانیاں پیدا کر چھڑا سمجھ آ رہی ہے کدی کوئی میرا بھائی میری جماعت کا ساتھی کوئی بھی رزق واسطے پریشان نہ سمجھ آ رہی ہے بس ان دے احکام تے عمل کرو ان دا حکم ہے نماز پڑھ ان دا حکم ہے قرآن پاک تلاوت قرآن پاک کر ان دا حکم ہے غریباں دا امداد کر غریباں دی امداد کر غریب دی امداد کیتی ہوئی جدو ان دے منہ وچ دعا نکلنی ہے اللہ دی بارگاہ میں جلدی پہنچ جانی تیرے جیب وچ 1 روپیہ ہے نا اپنے پیٹ دا خیال نہ کر سمجھ آ رہی ہے اون دا خیال کر لے اے سمجھ کہ میں کھادا تے گلاں بڑی ذہن تے آ رہی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول کہا نا منگن والا تے آپ دے گھر وچ دیوا بل رہا ہے آپ فرماندے نے اپنی کنیز نو زیادہ خرچہ نہ کیتا کر اونے باہر سنیا نا تے وہ واپس جا رہا ہے اپنے گھر وچ آئے آلے نے مینوں کی دینا سمجھ آ رہی ہے اشارہ دے رہا ہاں آپ نے فرمایا بیلیاں کتے جا رہے ہیں کہ میں سنیا تسی فرما رہے ہو کہ تیل چو زیادہ نہ بڑا کر مہنگا ہو گیا تے آپ نے آیا کیویں سونے محبوب نے بھیجیا ہے عثمان غنی نے کول جا تیری جولی بھر دے گا آپ نے فرمایا آ جا گوداماں وچ لے گئے آپ نے فرمایا ساؤ اٹھ ماں دا لگا ان سامنے کر دو پر میں ڈگ گیا حضور میں گھر بھی سنیا تہاڈا اے حال ہے تے ایتھے سخاوت آپ نے فرمایا او میرا گھر وچ بالنا ہائی او میری ذات واسطے ہائی تے جڑا میں دے رہا ہاں ان دا اجر و ثواب مینوں قبر وچ ملے گا حشر وچ بھی ملے گا اے تو ثابت ہو گیا میرے بھائی 1 روپیہ ہے اپنے پیٹ دا بعد خیال کر آن والے سائل جڑا ہے اون دا پہلے خیال کر اللہ تینوں نعمت تو نواز دے سمجھ آ رہی عزیزو دوستو آپ نے دعا کی تھی باری تعالی اچھا بابا جی نکل آئے فرمایا بابا جی تانوں کتنی عمر ہو گئی کہ مینوں 400 سال گزر گئے نے اس پتھر دے وچ ایتھے تے فرمایا کھاندا پیندا کی ہے کہ میں اے میرے کول انگور نے سبز میں جدوں ایک کھانا نا مینوں ہر میوے دی لذت جڑی ہے او مینوں آ جائے ہر میوے دی لذت تو میں مستفید یعنی مینوں مل جاندی ہے
اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی باری تعالیٰ کی ماجرا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ اے مثال ہے میرے یار دی امت. اے مثال ہے جس طرح آپ گزر رہے ہیں تو دو پرندے ہیں نا تو وہ کدی ندی میں جا کے اپنے آپ کو صاف کر لیندے نے تے کدی چکڑے چ آ کے اپنے آپ کو بھر لیندے نے. عزیزو دوستو دعا کی تھی باری تعالیٰ ایک ہی ہے. اللہ نے فرمایا وہ بھی مثال میرے یار دے مطلب جدو نماز پڑھن گے وہ جی اے پرندے اپنے آپ کو صاف کر لیندے نے ایویں میرے یار دے دیوانے نماز پڑھن گے سارے گناہ جدو نماز نہیں پڑھن گے جی اے اپنے آپ کو بھر لیندے نے مٹی نال اسی طرح گناہاں چوں مطلب اے مثال. فرمایا پیارے عیسیٰ اے مثال ہے کہ میرا محبوب ہوے گا تے تیرے تو بعد دے وچ 650 سال دا زمانہ گزرے گا. اے پیارے عیسیٰ میرا یار تشریف لے آئے گا جنیاں نعتاں تو پڑھ رہے جنیاں نعتاں تو پڑھ رہے ہیں کہ احمد احمد پکار رہے ہیں تو سورہ صفی میں ذکر آ رہا 28 پارے احمد احمد تو پکار رہے ہیں. اے پیارے عیسیٰ وہ میرا یار تشریف لے آئے گا اس یار دی امت نو میں ایک رات اس میں عطا کراں گا جن دا نام شب برات ہوگا. یہ تو سبحان اللہ بندی پیچھے کیوں چوپ یارو سانو بھی الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کی ضرورت ہے اسی گناہگار. فرمایا وہ رات ایسی ہوے گی جڑا میرے محبوب کا دیوانہ اس رات 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا. مینوں عزت اپنی جلال کی قسم ہے اے پیارے عیسیٰ اس بزرگ دے 400 سال جڑی عبادت ہے ایتھے کر رہا ہے وہ ایک بندے رکھی جائے دوسری سائڈ تے میرے یار دے 2 رکعتاں رکھیاں جان تے او زیادہ حاوی. تو کریم آقا دے دیوانیوں اے ہے اس امت واسطے. پھر اللہ نے فرمایا نا محبوبہ کنتم خیر امہ محبوبہ کنتم خیر امہ. پیارے محبوب تیری امت ساری امتاں تو اعلیٰ ہے تیری امت ساری امتوں تیری امت افضل ہے. عزیزو دوستو آج ساڑھے اگے سبق 2-4 دن بعد یا 5 دن بعد شب برات آ رہی ہے. اسی اپنے آپ نے ایک اینڈ تے میں گل کیتی جاواں. حضرت عاصم رضی رحمت اللہ علیہ ایک اللہ نے بزرگ گزرے نا آپ نے پوچھا نا کہ بابا جی تسی نماز کس طرح ادا کرتے ہو سانو بھی طریقہ دس دیو. آپ نے فرمایا بیلیا نماز تو پہلے وضو اچھا کیتا کرو نماز تو پہلے وضو اچھا کیتا کرو تے عرض کیتی حضور سانو دس دیو جس طرح تسی وضو کر دیو. آپ نے فرمایا میں 2 مرتبہ وضو کرنا 2 مرتبہ. تسی کہو گے مولوی صاحب کی گل کر گیا 2 مرتبہ آپ فرماندے میں وضو کرنا ہاں ایک میں بظاہر پانی دے نال دوسرا حقیقی طور پر میں وضو کرنا ہاں او اے وضو ہے کہ جدو میں کلی کرنا ہاں میں دعا کرنا ہاں باری تعالیٰ جس طرح میں اپنے دہن کے اندر اپنے منہ میں پانی پایا ہے میرے گناہ میرا منہ جڑا ہے گناہ تو بری ہو گیا ہے گناہ جڑ گئے نے باری تعالیٰ اسی طرح ہمیشہ میرے منہ پاک جدو میں ہاتھوں تے پانی پانا ہاں میں دعا کرنا ہاں یا اللہ بظاہر پانی پاک ہے پانی طاہر ہے پانی طیب ہے میرے ہاتھوں تے پانی جاندا ہے میں دعا کرنا ہاں باری تعالیٰ جس طرح پانی پاون نال میرے ہاتھ پاک ہو گئے نے باری تعالیٰ باطنی طور تے انہاں ہاتھاں نو ہمیشہ غلط کام تو معفو. پھر میں دعا کرنا ہاں جب میں اپنے منہ تے پانی پانا ہاں اپنے چہرے تے میں دعا کرنا باری تعالیٰ بغیر پانی دے نال میں صاف کر لیا ہے چہرے دے گناہ جڑ گئے نے تے باری تعالیٰ باطنی طور تے باطنی طور تے یا اللہ اے میرے چہرے نو ہمیشہ واسطے اس طرح دا کر دے کہ کسی غیر دے سامنے نہ جائے جدوں بھی جائے فرمان مصطفیٰ دے سامنے جائے جدوں بھی جائے تیرے لعلیب کلام دے سامنے جائے جدوں بھی جائے اہل اللہ دے سامنے جائے جدوں بھی جائے کسی غیر مرم عورت سامنے نہ جائے جدوں میں بازو دینا ہاں دعا کرنا ہاں مولا بغیر پانی نے صاف کر چھڑیا ہے لیکن اس بازو باطنی طور تے دعا کرنا ہاں باری تعالیٰ کسی غیر جڑا ہے جڑا غیر صحیح کم ہے اون دے والی یا اللہ اے میرے بازو نو نہ انی میرے طاقت نہ ہوئے کہ میں غلط کام وچ انو استعمال
سمجھ آ رہی ہے؟ پھر دعا کر دیں مختصر کرا میں پانی دے اپنے پیر دھونا ہاں جب پیر دھونا دعا کرنا یا اللہ میرے پیر پاک تا ہو گئے نے میں پانی سٹیا ہے پانی خود پاک ہے جدو پیا نے پاک کر چھڑے نے لیکن باری تعالیٰ باطنی طور تے انہاں پیراں نو ایسا کر دے کہ پوری محفل کے اندر کبھی اٹھ کے نہ جان بری محفل کبھی اٹھ کے نہ جان کریم آقا دیوانو یہ دو چار گلاں ساڈے واسطے عبرت ساڈے واسطے سبق ہے سمجھ آ رہی ہے اسی وضو کرنے ہیں تو باطنی طور تے بھی دعا کیتی کرو باری تعالیٰ ساڈا چہرہ پاک ہو گیا ہے لیکن انہوں ایسی باطنی طور تے بھی انہی تمام مرضاں تو محفوظ کر لے ہتھاں نو دھونے آئے دعا کریے باری تعالیٰ باطنی طور تے بھی انہاں ہتھاں نو غیر شریک کام تو محفوظ کر لے پیراں نو دھوئیے یہی دعا کریے باری تعالیٰ باطنی طور تے بریاں محفلاں میں جان تو سانو محفوظ کر عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت دی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری سب دی حاضری قبول فرمائے دو چار گلاں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگر شب برات میں انشاءاللہ تعالیٰ بخشش دی رات ہوے گی اور توبہ دے حوالے نال جو گفتگو ہوے گی اس رات میں انشاءاللہ کیتیاں جان گئیاں اللہ پاک پیارے محبوب کے صدقے عمل دی توفیق فرمائے وما علی الا البلاغ المبین